بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جب تک بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر رحمت کی بارش کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ بندے پر ہے کہ وہ کتنی دیر اللہ کی رحمت کی بارش میں رہنا چاہتا ہے۔ جتنی دیر درود پڑھتا رہے گا اتنی دیر رحمت کی بارش برستی رہے گی۔ جی لگا کر ایک بار پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تمہارے در کے ٹکڑوں پہ پڑا پلتا ہے ایک عالم، تمہارے در کے ٹکڑوں پہ پڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے۔ کوئی فردوس ہو یا خلد ہو ہم کو غرض مطلب، کوئی فردوس ہو یا خلد ہو ہم کو غرض مطلب، لگایا اب تو بستر ہے تمہارے آستانے سے، لگایا اب تو بستر ہے تمہارے آستانے سے۔ پلٹتا ہے جو بھی زائر تو کہتا ہے اس سے نصیب اس کا، پلٹتا جو بھی ہے زائر تو کہتا ہے اس سے نصیب اس کا۔ ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے۔ زمین تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں، زمین تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ ایک بار اور جی لگا کر محبت اور خلوصیت کے ساتھ پورا مجمع ایک ساتھ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، قرآن پاک کی ایک بہترین آیت کریمہ جس کو میں نے آج اپنا موضوع سخن چنا، اللہ پاک ہمارے اور آپ کے آقا، کائنات کے آقا، مختار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے اس طرح قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ حضور ہمارے لیے کیسے رحمت ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، کائنات کے لیے، کیونکہ وہ اور نبی تھے جو کسی ایک قوم، ایک گروہ، ایک جماعت اور ایک شہر کی طرف نبی بن کر آئے تھے، یہ اور نبی تھے۔ آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، نوح ہو، ہود ہو، صالح ہو علیہم السلام، جتنے انبیاء آئے اللہ نے ایک خاص جماعت کی طرف انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ خاصہ صرف میرے آقا کا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہیں میں نے کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ایک جماعت کے لیے نہیں، ایک گروہ کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں، بلکہ حضور فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ساری مخلوقات۔ اب مخلوقات میں انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئی، حیوانات بھی آ گئی، یعنی جو مخلوقات ہے، جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس چیز کے لیے میرے مصطفیٰ رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ قرآن پڑھیے، اللہ پاک جب اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے، اپنا پریچے، تو کس انداز سے دیتا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ اب عالمین میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا سب۔ عالمین کا مطلب اللہ کے سوا سب، یعنی اللہ رب کس کا ہے؟ اللہ کے سوا کائنات، رب العالمین، سارے عالمین، جتنی بھی دنیا ہے، جتنے بھی عالم ہے، ان سب کا اللہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو جیسے اللہ رب العالمین ہے، ایسے رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ میرے مصطفیٰ، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، کوئی چیز خالی نہیں۔ اب یہاں رک کے میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رحمت بننے کے لیے چند چیزیں ضروری ہے۔ اگر حضور کائنات، ساری کائناتوں کے لیے رحمت ہے تو اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہے۔ ایک سب سے پہلی یہ کہ اس کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آدمی زندہ نہیں ہوگا تو وہ رحمت کسی پر کیسے کرے گا؟ اس آیت سے میرے مصطفیٰ کی حیات کا بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا، حضور کے زندہ ہونے کا مسئلہ بھی۔ اب جو کہے کہ نبی مر کر معاذاللہ مٹی میں مل گئے، تو ان ظالموں کو سوچنا چاہیے کہ جو یہ رحمت کا حصہ ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ جو کھانا کھاتے ہو، اللہ تمہارے کھانے کو تمہارے پیٹ میں جانے کے بعد ہضم کروا دیتا ہے، یہ حصہ جو رحمت کا اللہ کی طرف سے ملا، یہ کس کے واسطے سے ملا؟ ماننا پڑے گا یہ رحمت للعالمین کے واسطے سے ملا۔ نادان تجھے سانس لینے کی دولت ملتی ہے، یہ کس کے واسطے سے ملتی ہے؟ ماننا پڑے گا وہ رحمت للعالمینی کا صدقہ ہے۔ پھر بھی اس نبی کو تو مردہ مانتا ہے۔ رحمت ماننے کے لیے زندہ ماننا ضروری ہے، اور ہمارے نبی، ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک ہمارا نبی، ہر نبی زندہ ہے۔ انبیاء کو موت آتی ہے مگر لمحے کے لیے، اس کے بعد ان کی زندگی پہلے جیسی ہی مل جاتی ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیو، جب جمعہ کا دن ہونا تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جب جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر جتنا زیادہ ہو سکے درود پڑھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کہا جمعہ کے دن تمہارا دفتر، تمہارا رجسٹر میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، امتیوں کے اعمال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے جمعہ کے دن۔ کہا جتنا ہو سکے جمعہ کے دن درود پاک زیادہ پڑھا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتقال ہو جائے گا تو پھر آپ کی باڈی، آپ کی لاش مبارک تو بکھر جائے گی، پھر آپ کے سامنے ہمارے نام اعمال پیش کیسے ہوں گے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. حدیث پاک کے الفاظ سنیے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر, اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. انبیاء کے جسم جب تک دنیا میں رہتے ہیں سلامت رہتے ہیں, قبر انور میں جاتے ہیں تب بھی سلامت رہتے ہیں. زمین کی طاقت نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو سڑائے, کیڑوں کی طاقت نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے, ارے ہم نبیوں کی کیا بات کریں, غلامان نبی جو ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ برسوں کے بعد جب قبر کھولی جاتی ہے کفن پہ دھبا تک نہیں ہوتا ہے, جس کو کسی شاعر کی زبانی یوں کہا ہے کہ غلام مصطفیٰ کے کفن بھی میلے ہوتے نہیں. محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہوتا نہیں. یہ انبیاء کرام کی زندگی. تو اگر آپ, حضور فرماتے ہیں انبیاء زندہ ہوتے ہیں, اپنی قبروں میں ہوتے ہیں, اللہ ان کو زندگی ان کی قبروں میں عطا کر دیتا ہے واپس, وہ ایسے ہی زندہ ہوتے جیسے زمین پر آپ اور ہم زندہ ہیں. ان کی زندگی الگ ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے. تو حضور فرماتے جمعہ کی دن کثرت سے درود پڑھا کرو. تو اگر آپ رسول اللہ کو رحمت للعالمین مانتے ہو تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ میرے آقا زندہ ہے, تبھی تو رحمت مل رہی ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ زمین, یہ آسمان اس وقت تک سلامت رہیں گے جب تک میرے مصطفیٰ کی رحمت کی بارش برستی رہے گی. قیامت تک کے لیے میرے مصطفیٰ کی رحمت کی بارش جاری ہے. کبھی اولاد کی شکل میں, وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ جب تک میری اہل بیت زمین پر ہے زمین باقی رہے گی. یہ اولاد کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے لیے. تو ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی کہ حضور رحمت للعالمین ہے تو میرے مصطفیٰ زندہ بھی ہے اور صبح قیامت تک زندہ ہے, اسی لیے تو رحمت بانٹ رہے ہیں. دوسری چیز یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ نبی کا جاننا بھی ضروری ہے ہر چیز کو, کیونکہ رحمت کرنے کے لیے جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں تو آپ کے ساتھ مہربانی کیسے کر پاؤں گا؟ مجھے آپ کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. آپ کہاں رہتے ہیں, کیا ہے, میں بیٹھا یہاں ہوں, آپ بیٹھے ہیں دنیا کے کسی اور خطے میں, میں کیسے آپ کو جانوں گا؟ تو رحمت کرنے کے لیے جاننا بھی ضروری ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے اپنے حبیب کے لیے؟ سارے عالمین کے لیے رحمت بنایا. اس کا مطلب سارے عالمین کا علم بھی اللہ نے عطا فرما دیا. کون کہاں کیسے, ابھی تو رحمت پہنچا رہے ہیں. تو جیسے حضور کو زندہ مانتے ہیں نا, ایسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم میرے مصطفیٰ کو حضور اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا. کائنات کے ذرے ذرے. تیسری چیز کہ زندگی کے ساتھ ساتھ, علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس آدمی کا وہاں کنٹرول بھی ہونا چاہیے, قبضے میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, میرا پاور وہاں تک ہے ہی نہیں. کوئی دوسرا امریکہ میں بیٹھا ہے تو میں اس پر کیسے رحمت پہنچا سکوں گا؟ میری طاقت میں ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے طاقت کی بھی تو ضرورت ہے نا رحمت وہاں تک پہنچانے کے لیے. تو پتا چلا کہ اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے نا, تو اللہ نے دونوں جہاں کی طاقت اور قوت کا مالک بھی عطا فرما دیا ہے, مالک بھی بنا دیا ہے. ارے بھائی جب طاقت ہوگی تبھی تو رحمت بھیج سکیں گے. ساری چیز, وہ شاعر کہتے ہیں نا خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. یہ تین چیزیں اس حدیث سے, اس آیت کریمہ سے کہ اللہ نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, کلیئر ہو گئی. میرے نبی زندہ بھی ہے, میرے نبی کو ہر چیز کا علم بھی ہے, اور ہر چیز میرے نبی کے اختیار اور کنٹرول میں ہے. جب چاہیں جسے چاہیں اپنی رحمت کا حصہ عطا فرما دے, میرے نبی کے پاور میں. اب میں جس طرح سے حضور ہم پر رحمت ہے اور حضور کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا اللہ کی طرف سے رحمت پہنچی ہے, اس آیت کریمہ تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا, اور اس آیت کی تھوڑی الگ تشریح میں کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک جگہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, محبوب
آپ کو اللہ رب العزت نے کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اس میں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ساری کائنات کی طرف اپنی رحمت پہنچانے کا وسیلہ بنایا ہے، سب سے بڑا وسیلہ. آپ کو کوئی بھی رحمت ملے گی، آپ کو کوئی بھی نہ ملے گا، کس کی وجہ سے؟ ڈائریکٹ نہیں پہنچے گا، رسول اللہ کے واسطے سے ہو کر ملے گا. کوئی بھی نہ. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، انما انا قاسم واللہ یؤتی. حضور فرماتے ہیں کہ میں بانٹنے والا ہوں، میرا خدا دینے والا ہے. ایک حدیث میں یوں ہے، حضور فرماتے ہیں دیتا میرا خدا ہے اور بانٹنے والا میں ہی ہوں. اس حسر کے ساتھ کہ میں ہی ہوں، یعنی میرے سوا اگر تمہیں کچھ بھی اللہ سے لینا ہے تو تمہیں میری بارگاہ میں آنا ہوگا، کیونکہ جس کو جو بھی ملا ہے میرے دربار ہی سے ملا ہے. کائنات کی جو دولت تمہیں حاصل کرنی ہے میرے دربار میں آنا پڑے گا، یہیں سے سب کچھ ملتا. دیتا رب ہے، دلاتے وہ ہیں. دیتا رب ہے، دلاتے یہ ہے وہ ہے. رب کی عطا ہے اور بانٹتے میرے مصطفیٰ ہے. ایک اس آیت کا یہ ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے. ایک مطلب یہ بھی کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا ہے. آپ جس کے لیے ہوئے سب کے لیے رحمت بن کر ہوئے. محبوب آپ کو اللہ نے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے محبوب اللہ نے آپ کے وجود ہی کو، آپ کے سراپا کو ہی اللہ نے مکمل رحمت بنا دیا ہے. پورا سراپا حضور کا رحمت ہے. اب حضور بولے تو بھی رحمت ہے، حضور چپ رہے تو بھی رحمت ہے، حضور سوئے تو بھی رحمت ہے، حضور جاگے تو بھی رحمت ہے، حضور اگر مدینہ کی گلیوں میں چلے تو بھی رحمت، حضور مکہ کی گلیوں میں رہے تو بھی رحمت، حضور معراج میں ام ہانی کے گھر آرام کرے یہ بھی رحمت، اور معراج کے لیے آسمانوں میں جائیں یہ بھی رحمت، اور واپس پلٹ کر آئیں یہ اور بڑی رحمت. میرے مصطفیٰ مسکرائے تو بھی رحمت، میرے مصطفیٰ کسی پر ناراض ہو جائیں تو بھی رحمت، وہ کسی کو دے دے تو بھی رحمت، کسی سے لے لے تو بھی رحمت. سراپا ہی خدا نے اپنے حبیب کے وجود کو رحمت بنا دیا. پورا مکمل حضور کا سراپا ہی رحمت ہے. ان کا دل بھی رحمت، ان کی جان بھی رحمت، ان کی روح بھی رحمت، ان کا جسم بھی رحمت، ان کے اعضاء بھی رحمت، ان کی آنکھیں بھی رحمت. سراپا رحمت بنا کر جو رب نے بھیج دیا. ارے میرے بھائیوں، وہ اگر اپنے کسی امتی کے قبر میں آ جائیں یہ بھی رحمت، اور دنیا ہی میں کسی کو دیدار عطا کر دے یہ بھی رحمت. سراپا رحمت بنا کر اپنے حبیب کو اللہ پاک نے ہمارے بیچ رکھ دیا ہے کہ یہ سراپا رحمت ہے. اگر ان کے زبان سے تھوک مبارک نکلے تو یہ بھی بندوں کے لیے رحمت ہو جائے، کھنکھار نکلے یہ بھی رحمت ہو جائے، اور ان کے جسم سے اگر خون نکلے اور صحابی اس خون کو پی جائے تو اس صحابی کے لیے خون بھی رحمت بن جائے. سراپا رحمت بنا کر ہمارے اور تمہارے بیچ اپنی رحمت کو اللہ نے بھیج دیا ہے. لو کتنی رحمت اللہ کی لے سکتے ہو، لو. اور لینے والوں نے رحمت لی. اب حضور کتنے ہم پر رحم دل ہے اور کتنی رحمت ہم پر ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں رحمت کے حوالے سے کس کس کو رحمت کا حصہ ملا. حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں اکثر مرتبہ آتے تھے، اور سارے نبیوں سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ آئے. ایک دن حضور نے اسے پوچھا، جبریل تم ہر نبی کے پاس گئے ہو اور اللہ نے مجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بتاؤ میری رحمت کا حصہ تمہیں کچھ ملا ہے؟ میری رحمت کا حصہ تمہیں کچھ ملا ہے؟ سب کو ملا، تمہیں کچھ ملا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی ملا ہے، جیسے سب کو ملا مجھے بھی ملا. کہا جبریل کیا ملا؟ کہا حضور میں ہمیشہ خوف میں رہتا تھا، کیونکہ میرے سامنے ابلیس کا انجام تھا نا.
کہ سینکڑوں ہزاروں برس جس نے عبادت کی، زمین کا کوئی خطہ نہیں بچا تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو اپنے خدا کو، مگر پھر بھی انجام کیا ہوا؟ مردود، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ یہ انجام تھا، میرے سامنے تھا، میں ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کی بارگاہ میں آنا شروع ہوا ہوں نا، جب سے آپ کی بارگاہ میں آنا شروع ہوا نا، اور اللہ نے میرے بارے میں آیت کریمہ نازل فرما دی، اِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٌ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٌ، اللہ نے میرے بارے میں جو یہ آیت نازل فرما دی ہے، تب سے میں مطمئن ہو چکا ہوں کہ اب اللہ کے رسول کی رحمت کے صدقے میں میرا انجام اچھا ہی ہوگا۔ یار جبریل خوش ہو جائیں کہ اب رسول اللہ کی رحمت کا انہیں جو حصہ مل گیا، کہ اب انجام اچھا ہی ہونا ہے۔ ہم امتی ہے، انشاءاللہ اگر اس رسول سے جڑ گئے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے، انشاءاللہ ہمارا بھی انجام اچھا ہی ہونا ہے۔ تو یہ حضرت جبریل نے حصہ پایا۔ اب آئیے مسلمانوں کے لیے حضور کی ذات اقدس کتنی رحمت ہے۔ اب میں اس پر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، ہمارے لیے کیا کیا حضور نے کیا ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں رحمت کا کیا کیا حصہ ملا ہے، ایک طویل گفتگو اس پر ہے۔ بلکہ سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے کہ پوری کائنات میں اور اتنی مخلوقات میں اللہ نے ہم گنہگاروں کو ان کا امتی بنانا چن لیا۔ سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے نا، اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہمارے لیے۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جہاں یہ خواہش کرے کہ مولا اس امت میں ڈال دے، نبی ہو کر یہ خواہش کرے اس امت میں ڈال دے، اللہ نے بغیر کسی پسند اور بغیر کسی چوائس کے اللہ نے ہمیں بن مانگے اس رسول کا امتی بنا دیا ہے۔ سب سے بڑی رحمت ہمارے اور آپ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس رسول کے صدقے میں جو ہمیں عزت ملی، جو ہماری ڈیمانڈ بڑی اس رسول کی وجہ سے، وہ بھی سنیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ پچھلی گزشتہ امتیوں کو اور ان کے نبیوں کو اللہ دو دو نور عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ دو دو نور ان امتوں اور ان کے نبیوں کو اللہ دو دو نور عطا فرمائے گا، یعنی پوری قوم اور نبی کے لیے صرف دو نور۔ حضور فرماتے ہیں مگر میری امت کا حال یہ ہوگا کہ میرے امتیوں میں سے ہر امتی کو اللہ دو دو نور عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ جو ہمیں ملا، ہر امتی کو دو دو نور، جہاں اور قوموں کو صرف دو ملے، پوری قوم کے لیے دو ملے، وہاں ہمیں ہر امتی کے لیے دو دو۔ اور سنیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری وہ امت ہوگی کہ جو جنت میں جائے گی اور سب سے پہلے اللہ کا دیدار فرمائے گی۔ میری امت، یہ آپ کو جو عزت افزائی آپ کی ہوئی ہے، یہ جو آپ کو احترام ملا ہے، یہ جو آپ کی عظمتیں بڑی ہے، یہ کس کی وجہ سے ماننا پڑے گا؟ یہ رحمت للعالمین کا رحمت کا حصہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اور سنیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں سب سے زیادہ میری امت ہوگی، 50%۔ اب جنت کتنی بڑی ہے، کوئی دائرے میں نہیں لا سکتا، کوئی ہاتھے میں اس کو نہیں لا سکتا۔ کتنی بڑی جنت ہے وہ کوئی نہیں تصور کر سکتا ہے۔ ارے اس کے محلات اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ جو آدمی کے عقل و شعور سے بھی باہر ہو۔ تو جنت کتنی بڑی ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں کہ پوری جنت میں سے آدھا حصہ تو میری امت کے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ حصہ ہے میرے مصطفیٰ کی رحمت کا۔ حضور فرماتے، اور سنو حضور کی رحمت کا ہم امتیوں کو کیا حصہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط پر وہ پل، جی ہاں وہ پل جس پر سے سب کو گزرنا، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری امت ہی گزرے گی اور اللہ اس کی یہ شان بنائے گا کہ دوسری قومیں سامنے کھڑی ہوگی، اللہ پاک میری امت کو ان کے لیے گواہ بنائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا، نوح یہ تمہاری قوم ہے، اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ پوچھے گا بتاؤ میں نے تمہارے اندر نبی بھیجا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا نبی نے تم پر تبلیغ فرمائی؟ کہا نہیں۔ انکار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ کہا میرا پیغام تم تک نہیں پہنچا ہے؟ کہا نہیں۔ اب نوح علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا نوح تمہارا کوئی گواہ؟ نوح علیہ السلام ہماری طرف اشارہ کر دیں گے،
नूह अलैहि सलाम हमने तो देखा भी नहीं उम्मत नूह को, हमको तो पता भी नहीं है। नूह अलैहि सलाम हमारी तरफ और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करेंगे कि यही हमारे गवाह है, तो हम में से हर इंसान के मुंह से ये आवाज निकलेगी नूह अलैहि सलाम सच्चे हैं, उन्होंने अल्लाह का पैगाम उनकी कौम तक पहुंचा दिया है। अल्लाह गवाह बनाएगा। आए हैं सबसे पहले, आए हैं सबसे आखिर में, और जो पहले गुजर चुके उनके लिए गवाही पेश हम करेंगे। ये एजाज, ये हमारा डिमांड जो बड़ा। और फिर आगे हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी पूरी मखलूक। अब वो मस्जिद की सफ के बराबर नहीं, बल्कि वहां तो करोड़ों में अरबों में गिनती होगी एक सफ की। फरमाया 120 सफ होगी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने। फरमाया 80 सफ सिर्फ और सिर्फ मेरे उम्मतियों की होगी। और अल्लाह एक शर्फ उन्हें अता फरमाएगा जो किसी को नहीं मिलेगा। वो शर्फ क्या होगा? अल्लाह उन्हें शफाअत करने की इजाजत बख्शेगा। जी हाँ, ये सब सदका किसके? आपके घर में अगर कोई हाफिज है उससे कहा जाएगा उठ और अपने घर में से इतनों की शफाअत करके उन्हें जन्नत में ले जाओ। आपके घर में कोई हाजी है उससे कहा जाएगा उठ और अपने घर में से इतनों की शफाअत करके अपने साथ जन्नत में ले जाओ। आपके घर में कोई आलिम है उससे कहा जाएगा उठ और अपने साथ शफाअत करके लोगों को ले जाओ। अगर किसी ने किसी को एक गिलास पानी पिला दिया होगा, अल्लाह उसे भी ये कहेगा कि जिसने पिलाया है उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में ले जाओ। ये रहमत का हिस्सा जो हमें मिला है हमारे अमाल की बुनियाद पर नहीं, ये मेरे मुस्तफा की शान करीमी का एजाज था कि उस रहमतुल लिल आलमीन के रहमत के सदक़े में अल्लाह हमें ये एजाज बख्शेगा क़यामत के। ये तो मुख्तसर था जो मैंने बयान किया, जो हुजूर की हम पर नवाजिशात है, जो हुजूर की हम पर इनायात है, जो हुजूर की हम पर रहमतें हैं। और आज भी मेरे भाइयों सांस भी ले रहे हैं तो उस रसूल की रहमत का हिस्सा है, क्योंकि हुजूर ने पहले कर दिया ना कासिम वल्लाहु यूती, मैं बांट रहा हूं अल्लाह दे रहा है। तो आज जो खाते हैं वो भी तो उसी दरबार का खाते हैं, है ना? हर चीज के लिए रहमत। अब मैं मुख्तसर, क्योंकि मुझे हुजूर की रहमत कहां तक है वो मुझे बताना है आपको। तो ये मुसलमानों के लिए रहमत। अच्छा, जैसे मुसलमानों के लिए रहमत है ना, ऐसे काफिरों के लिए भी रहमत है ना? हमें और आपको भी चाहिए कि कहीं चल के दिल थोड़ा सा नरम भी कर लेना चाहिए। बड़े सख्त हो चुके हैं हम। हुजूर की रहमत का हिस्सा हमारे अंदर भी तो होना चाहिए ना कुछ। कैसे काफिरों के लिए रहमत, जरा सुने और दिल के कानों से सुने। पहली कौम के साथ ऐसा होता था, अगर वो अपनी कौम की नाफरमानी, अपने नबी की नाफरमानी करते थे तो अल्लाह एक आम अजाब भेज के पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर देता। कौम आद हवाओं के जरिए उड़ा दी गई, कौम समूद जलजलों में तहो नस्र कर दी गई, कौम लूत उनकी जमीन को उलट पलट कर दिया गया, बनी इसराइल अल्लाह ने उनकी शक्लें बिगाड़ दी, बंदरों और खिंजीरों की शक्लें उनको कर दी, उनको दे दिया। यानी जिस कौम ने अपने नबी की मुखालिफत की अल्लाह ने कौम ही को तबाह कर दिया। मगर तारीख शाहिद है, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की आवाज को बुलंद किया, आप जानते हो कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे उन लोगों ने ज्यादती की, मारा, सताया, गालियां दी, जादूगर कहा, ऊंट की ओझड़ियां डाली आपके जिस्म पाक पर, आपकी राह में कांटे बिछाए गए, मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, आपकी बेटी को सताया गया, आपके खानदान वालों को सताया गया। इतनी तकलीफ के बावजूद भी कभी उन पर अजाब नहीं आया, बल्कि हद हो गई। वो लोग ऐसे दुआ करते थे, ऐ खुदा अगर तेरा कुरान सच्चा है और ये तेरे आने वाले रसूल सच्चे हैं तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे। यानी ये दुआ करने के बावजूद भी उन पर आसमान से पत्थर नहीं बरसे, क्योंकि अल्लाह फरमाता था मांग लो जितना मांगते हो, नहीं बरसेंगे क्योंकि मेरा हबीब तुम्हारे अंदर जलवागर है। और कुरान में रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की रहमत का हिस्सा हमें अता कर दिया। वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ लोगों जब तक मेरा हबीब तुम्हारे बीच में जलवागर रहेगा अल्लाह ताला अपना आम अजाब तुम पर नाज़िल नहीं फरमाएगा। हम भी बचे, वो भी बचे, किसके सदक़े में? रहमतुल लिल आलमीन की रहमत के सदक़े में। आम
عذاب اب نہیں آئے گا، یہ حضور کا صدقہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں، اس کا مطلب حضور ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بیچ ہے اور قیامت تک رہیں گے، اسی سبب سے ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ ہاں وہ ایک عام عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن خاص کسی ایریے کے لیے، کسی جماعت کے لیے کبھی کبھی اللہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کچھ جھٹکے بھی دے دیتا ہے کہ لوگوں کی آنکھ کھلے، ہے نا۔ ہاں یہ کبھی جو طوفان آتے ہیں، کبھی جو زلزلے آتے ہیں، یہ الارم ہے، کیا ہے؟ جی ہاں، وہ اللہ بجا کے دکھاتا ہے۔ حضرت ماں عائشہ نے نہیں پوچھا تھا حضور علیہ السلام سے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں جب کوئی آدمی جاگتے ہوئے بے خبر ہو جائے تو اس کو جھنجھوڑ کر کہا جاتا ہے یار کہاں کھڑا ہے، دیکھ تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے اللہ بھی جب قوم پھٹک جاتی ہے، بالکل غفلت کا پردہ ان کی نگاہوں پر پڑ جاتا ہے، تو اللہ زمین کو ہلا کر ان کو جھنجھوڑتا ہے، کہاں جا رہے ہو۔ ایک عام عذاب اب نہیں آئے گا، حضور کی رحمت کا یہ حصہ ہے۔ تو جیسے مسلمانوں پر رحمت ہے، ایسے کافروں پر بھی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا بڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وہ حصہ آپ دیکھیں۔ مدینہ پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خاتون ہے کہ جو ماری پھر رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ اس بھاگنے میں اس کا دوپٹہ سر سے نیچے گر گیا، اسے احساس نہیں ہے، وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کون عورت ہے جو بغیر دوپٹے کے اس طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ تو ممتا کی ماری اپنے بیٹے کی تلاش میں بھول گئی ہے کہ اس کا دوپٹہ اس کے سر پر ہے بھی یا نہیں۔ اس زمانے کی وہ عورتیں جو کافرہ ہوتی تھی لیکن سر پہ دوپٹہ اپنی زینت سمجھتی تھی، سر پہ دوپٹہ اپنی زینت سمجھتی تھی کہ سروں پر دوپٹہ رہنا یہ بھی ایک خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ آج عجیب حال ہے ہم امت مسلمہ کا کہ آج گلوں اور گردنوں پر دوپٹہ فیشن بن چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے یہ، اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ بیٹا گم ہو گیا ہے، ممتا کی ماری بھول چکی ہے کہ اس کا دوپٹہ اس کے سر پہ ہے بھی یا گر چکا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے سر پر دوپٹہ رکھ دے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ہے کوئی جو اس کے سر کو ڈھانک دے اللہ اسے عرش کا سایہ اس دن دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو کسی کے منہ سے اتنا نکل گیا حضور مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، کافرہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے اگرچہ کافرہ ہے کسی کی بیٹی تو ہے۔ یہ رحمت کا حصہ تھا، ہر کسی کے لیے حضور کے دل میں ایک رحمت۔ ارے سراپا رب نے رحمت بنا کر میرے آقا کو بھیجا تھا، اتنی مہربانی تھی، اتنی مہربانی، اپنا بھی ہے اس کو بھی رحمت، پرایا ہے اس کے لیے بھی رحمت۔ یہی سبب ہے، مجھے یاد پڑتا ہے جب پیس ٹاور پہ جب حملہ ہوا تھا، پیس ٹاور پہ، تو اس وقت ایک پیرس یا یورپ کنٹریز کے اندر کسی میں سے ایک عیسائی بچی نے مسلمان ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کو پتا چلا تو اس نے ماں باپ نے ایکشن لیا، بہت سمجھایا لیکن بیٹی نہیں سمجھی۔ تو ماں باپ نے اب دوسری طرح سے سمجھانا شروع کیا، بیٹی تو نے اس مذہب کو قبول کیا ہے جس مذہب کے ماننے والے دہشت گرد ہوتے ہیں، دہشت گردی پھیلانا، فساد پھیلانا جن کے خمیر میں ہوتا ہے، تو نے وہ اسلام قبول کیا ہے جو ہر جگہ دنگے فساد کرتے ہیں۔ یہ آج لوگوں کو اس لیے بولنے کی یہ ان کی جسارت ہو رہی، جرات ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے، اس لیے لوگ ایسا بولتے ہیں۔ کل تک وہی لوگ تھے کہ جو ہماری جن کے سامنے چھبی اور شکل یہ تھی کہ جہاں مسلمان بیٹھ جاتا تھا رحمت کا ماحول ہو جاتا تھا، لیکن اس چھبی پر ہم نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ اب ہماری چھبی وہ رحمت والی چھپ چکی ہے، اب لوگوں کی نظروں میں ہم دہشت گرد بن گئے، ہماری آئیڈینٹی چینج ہو چکی ہے، ہماری پہچان ہی بدل چکی ہے۔ بیٹی تو نے وہ مذہب قبول کیا ہے؟ بیٹی بار بار تانے سنتی تھی، بار بار ماں باپ سے تانے سنتی تھی، اور باپ نے کہا بیٹی دیکھا تو نے وہ پیس ٹاور پر حملہ ہوا ہے، یہ مسلمانوں ہی نے کیا ہے،
یہ دہشت گردی انہی لوگوں کی ہے. بیٹی نے صرف اتنا کہا ابا مجھے نہیں معلوم کہ پیس ٹاور پر کس نے حملہ کیا, وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں میں نہیں جانتی, اور مجھے یہ جاننا بھی نہیں ہے, مگر آپ سے میں صرف اتنا پوچھوں گی کہ جس آقا کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کی زندگی میں اگر ایک بھی ظلم دکھا دو تو ابھی میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. ایک بھی ظلم اگر میرے مصطفیٰ, ارے ایسے آقا ہے جن کی رحمت کا حصہ تو یہ ہے کہ ایک جنگ سے لوگ واپس ہو رہے تھے, صحابہ کرام واپس ہو رہے ہیں, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, صحابہ بیٹھے ہیں, رات کا سمے ہے, تو دیکھا کہ ایک بوریے میں کیڑیاں چونٹیاں, ایک بوریے میں چونٹیاں ہی چونٹیاں بھری ہے, تو صحابہ نے ان کو جسم پر لگی, صحابہ نے کیا کیا, اس بوریے کو دور ڈالا اور اس میں آگ لگا دی, چونٹیوں پر آگ لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضور کو پتا چلا, کہا بجھاؤ, آگ بجھاؤ. صحابہ نے بجھائی, تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کا عذاب دینا اللہ کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں ہے, کوئی کسی کو آگ سے جلا نہیں سکتا ہے. یہ حد درجے کی یہ زیادتی اور تشددی ہے کہ آدمی کسی کو بھی آگ سے جلائے, کیونکہ یہ اللہ ہی کی, یہ عذاب دینا اللہ ہی کا حصہ ہے. انسان کسی کو جلا نہیں سکتا ہے, چاہے وہ انسان ہو, چاہے حیوان ہو, نباتات ہو, یا چاہے وہ پرندے ہو, کیڑیاں ہو, کیڑے ہو, یا پھر جانور ہو یا انسان ہو, آدمی عذاب کے طور پر کسی کو جلا نہیں سکتا. یہ شان رحمت آپ دیکھیں حضور. اب جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی ایسی ہو, جنہوں نے یار چیڑیوں پر ظلم کرنا برداشت نہیں کیا, وہ انسانوں پر ظلم کیسے برداشت کریں گے. تو ایک حصہ تھا حضور کا جو کافروں کو بھی رحمت کا حصہ پہنچا ہے, بلکہ میں کافر کی بات کیا کروں, شیطان کو بھی میرے مصطفیٰ سے رحمت کا حصہ ملا ہے. آپ سوچیں گے شیطان کو بھی, جی ہاں, ایک دفعہ شیطان آیا اور آ کر عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت پورے عالمین پر ہے نا, میں بھی تو عالم میں آتا ہوں نا, حضور مجھے تو کچھ ملنا چاہیے آپ کی رحمت سے حصہ. تو حضور فرماتے, بول تجھے کیا چاہیے. تو کہتا ہے حضور آپ کا امتی جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے نا تو مجھے 3 درے اللہ کی طرف سے مارے جاتے ہیں, 3 کوڑے اللہ کی طرف سے. آپ کا امتی پڑھے گا, پڑھتے رہیے, جی ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی آپ کو وسوسے آئے, جب بھی شیطان بہکانے کی کوشش کرے, پڑھتے رہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ کا امتی پڑھتا ہے تو مجھے 3 کوڑے مارے جاتے ہیں. حضور کم سے کم 3 میں سے گھٹا کے کچھ کم کر دیجئے. تو حضور نے کہا, جا اب 3 نہیں 1 ہی کوڑا پڑا کرے. یعنی اس کو, اس مردود کو بھی حصہ ملا ہے. ہم تو اس آقا کے غلام ہے, امتی ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے مصطفیٰ کریم کے بن جائے تو ہمیں رحمت کا کتنا حصہ حاصل ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, بے شک. جانوروں نے پایا, جی ہاں, بلکہ کئی ایسی روایت ہے کہ جب آقا اس کا مالک جانور پر ظلم کرتا تھا نا, تو وہ آ کر اپنی داستان رسول اللہ کے قدموں پر سر رکھ کر سناتے تھے. ایک اونٹ کسی بگیچے میں پاگل ہو گیا, لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے کہ اب اس کے پاس کیسے جایا جائے. اونٹ دیکھیں, اونٹ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. جب ہاتھی پاگل ہوتا ہے نا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اونٹ کو لایا جاتا ہے. جی ہاں, ابھی تک ہم سمجھتے تھے ہاتھی بڑا پاورفل ہوتا ہے, لیکن ہاتھی سے بڑھ کر طاقت اونٹ کے پاس ہوتی ہے. ہاتھی کو کنٹرول کرنے کے لیے اونٹ کو لایا جاتا ہے. تو جب اونٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی. پاگل ہوا, صحابی دوڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پاگل ہو چکا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر انہیں تکلیفیں دے رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کہاں ہے؟ کہا حضور میرے بگیچے میں. حضور تشریف لے گئے, اونٹ کو دیکھا تو حضور اس کی طرف آگے بڑھے. صحابی نے حضور کے دامن کو پکڑا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے, مت جائیے. حضور نے کہا چھوڑیے, وہ اونٹ جانتا ہے کہ سامنے کون آ رہا ہے. جی ہاں, انسان ہم نے یار پہچانا ہی نہیں ہے, ورنہ جس نے پہچانا ہے نا تو وہ پتھر ہو کر بھی کلمہ پڑھتا تھا. جس نے پہچانا ہے تو وہ سوکھی لکڑی ہو کر بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتی تھی. ہم نے تو جانا ہی کب ہے, بند مٹھیوں میں بھی کلمہ پڑھا گیا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے پہچانا ہی نہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانو تو صحیح کیا ہے وہ رسول, تو پھر مان جاؤ گے. جب جان جاؤ گے تو پھر مان جاؤ گے. جانو کیا ہے وہ مصطفیٰ. حضور جانے لگے, صحابی نے روکا, حضور نے کہا چھوڑو جانے دو مجھے. اب سارے صحابہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اونٹ کیا کر ڈالے گا حضور کے ساتھ. جیسے ہی میرے آقا اونٹ کے قریب پہنچے نا تو اس نے اپنی گردن جھکا کے قدموں پہ رکھ سبحان دی. اللہ سبحان اللہ. حضور نے کان پکڑ کر اٹھایا, کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ تب اس نے اپنی داستان غم, اپنی دکھ بھری داستان میرے آقا کو اپنی زبان میں سمجھا دی. وہ جانتا تھا کہ میری زبان ان لوگوں کی زبان سے الگ ہے, لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ بیان کس کے سامنے کر رہا ہوں. بے شک بے شک. تو اس نے بیان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ مالک سامنے آیا, کہا یہ شکایت کرتا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو کھانا کم دیتے ہو, اس کو کھلاتے کم ہو. اس کی جو شکایت ہے اس کو آپ سنو, اور اس کا جو کھانا ہے اس کو برابر دو اور کام بھی اس سے کم لیا کرو. یہ سیرت کا حصہ آپ پڑھیں گے, آپ کو حیرت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے حوالے سے جو ہمیں تاکید فرمائی کہ کسی جانور کو پیاسا نہ باندھا جائے. ارے یار ذبح بھی کرنا ہونا تو حضور فرماتے پہلے چارہ دے دو, پانی پلا دو, اس کے بعد ذبح کرو. ذبح کرنے سے پہلے چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو, کند چھری سے اس کو ذبح نہ کرو کہ وہ تکلیف میں ہوگا, اسے تکلیف پہنچے گی. اتنی رحمت جانوروں کے ساتھ, یہ حصہ ہے صرف اور صرف اسلام مذہب کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ رحمت ہے صرف اور صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی. جانوروں کے ساتھ ایسی رحمت. ذبح کرنا, پانی دے دو, چارہ دے دو, چھری بھی تیز کر کے ذبح کرو کہ زیادہ دیر تک وہ تڑپ نہ سکے. درختوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھلدار درخت کو مت کاٹو, جو لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے, جو راستوں پہ جو بڑے بڑے جھاڑ اگے ہیں انہیں مت کاٹو, کہ ہو سکتا ہے کوئی مسافر گزرے گا تو آرام کرنے کے لیے اس کو سایہ چاہیے ہوگا, تو اس کو ضرورت ہے, اس لیے مت کاٹو. ہاں جو راہ میں لوگوں کے لیے رکاوٹ بنے ان درختوں کو کاٹ دو, اللہ پاک تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رحمت یہ درختوں کے ساتھ, یہ جانوروں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ, چرندوں کے ساتھ, حتیٰ کہ اس دور میں جب غلام کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کی کوئی ایک اس کا اسٹیٹس تھا ہی نہیں سماج میں, وہ نہ کے برابر ہوتا تھا. غلام مطلب وہ پیر جوتی کی ٹھوکر, غلام کا مطلب یہی ہوتا تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام تھے جن کو زمانہ زید بن حارثہ کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زید بن حارثہ یہ گم ہو گئے تھے اور لوگوں نے ان کو غلام بنا کر بھیج دیا تھا, تو غلامی میں ان کے مقدر کا ستارہ چمکا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے. سبحان اللہ. ان کے باپ کئی سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے, ڈھونڈتے پتا چلا کہ مدینہ طیبہ میں زید بن حارثہ یا مکہ المکرمہ میں زید بن حارثہ ہے. تو باپ ڈھونڈتے وہاں آئے, بیٹے سے ملے, بیٹا بغلگیر ہو گیا, خوب روئے, کہا بیٹا زمانہ ہو گیا تجھے تلاش کرتے کرتے, آج ملا ہے, میری تو معراج ہو چکی ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں, بتائیے آپ کتنی قیمت لیں گے اس بیٹے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے کچھ بھی رقم نہیں چاہیے, جاؤ مفت میں لے جاؤ. زید بن حارثہ نے جب حضور علیہ السلام کا یہ حکم سنا, حضور کے چہرے کو دیکھا اور باپ سے کہتے ابا ایسی آزادی سے تو, ایسی ہزاروں آزادی سے اس رسول کی بارگاہ کی غلامی بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ آپ نے اس انداز میں وہ کہا تھا کہ جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ پڑے رہنے دے, یا یہ ٹکڑے ہماری زندگی کے لیے, ہمارے مقدر کو سنبھالنے کے لیے کافی, یہاں سے اب نہیں جا سکتے. زید بن حارثہ نے انکار کر دیا, ابا بس میں یہاں سے نہیں, بس یہی زندگی کی معراج ہے, یہی پڑھا رہا ہوں, زندگی کی انت ہو جائے, زندگی کا آخری حصہ ختم ہو جائے. باپ نے جب یہ محبت دیکھی تو الوداع کہتے ہوئے نکل گئے. لیکن جب حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کی عقیدت دیکھی تو پھر حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا.
سبحان اللہ بڑا مقدر زید بن حارثہ کا. پھر وہی زید بن حارثہ ان کے گھر پہ جب اسامہ ابن زید پیدا ہوئے تو تاریخ اسلام نے یہ نوٹ کر کے رکھا ہے اپنے صفحات پر, اور آج بھی اسلام کا اتہاس گواہ ہے. ایک کاندھے پر امام حسن ہوتے تھے تو دوسرے کاندھے پر غلام زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلامیت کو جہاں ذلت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا, میرے آقا نے اسی غلام کے بیٹے کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر زمانے کو بتایا کہ بیٹا اور غلام برابر ہے. یہ اس دور کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں کو جو حصہ ملا, اللہ اکبر. اسی طرح سے آپ کی رحمت کا حصہ عورتوں کو, میں نے بیچ میں عرض کیا تھا اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی اور انہیں کس طرح سے عورتوں کو کس طرح سے دیکھا جاتا تھا, عورتوں کے ساتھ کیسی زیادتی کی جاتی تھی. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے. حضور تشریف لائے تو عورت کو جینے کا حق دے دیا. ایسی عزت کی کہ وہ بڑھیا خاتون جو چل نہیں سکتی ہے لکڑی کے سہارے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑھیا لکڑی کے سہارے آ رہی ہے. جیسے یہ نظر میرے مصطفیٰ کی اس بڑھیا پر پڑتی ہے, حضور کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی جگہ کو خالی کر دیتے ہیں. وہ مائی آگے بڑھتی ہے, میرے مصطفیٰ ان کا استقبال کر کے اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے ہیں. اور جب وہ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب اٹھ کے جانے لگتی ہے تو دور تک انہیں چھوڑنے جاتے ہیں. صحابہ سے یہ دیکھا رہا نہیں گیا, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون میں اتنی اہمیت کہاں سے آئی کہ آپ نے ان کو اتنی عزت دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہی خاتون تو وہ ہے جس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا, دائی حلیمہ ہے. تب لوگوں کی نظروں میں آیا کہ عورت کا مقام کیا ہوتا, ماں کی عظمتیں کیا ہوتی ہے. کل تک جو ماں سے شادیاں رچاتے تھے, آج میرے مصطفیٰ کی رحمت نے ان کو بتا دیا یہ ماں عزت کی جگہ ہے. اگر تم نے اس کے مرتبے کو سمجھ لیا تو اللہ اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت رکھ دے گا. یہ مقام حضور نے بتایا. عورتوں پر, بچوں پر رحمت کا جو حصہ ہمارے نبی نے دیا ہے. ایک حدیث میں نے شاید آپ کو سنائی ہو, حضور علیہ السلام فرماتی میرا دل بڑا کرتا ہے کہ نماز لمبی کروں, میرا دل بڑا کرتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں. کیونکہ نماز میں جب تک بندہ ہوتا ہے نا تو جیسے تکبیر کر کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے نا, اس کے سر سے اللہ تک یعنی بارگاہ خداوندی تک, اس کے سر سے لے کر بارگاہ خداوندی تک نور کا ایک سما بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک نماز میں رہے گا نا اللہ کے نور کی برسات اس پر برستی رہے گی. تو یہ نماز حضور فرماتے میرا دل بڑا کرتا ہے نماز لمبی کروں. لیکن جب آس پاس سے اڑوس پڑوس سے جب کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے, میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کہیں نماز میں پیچھے نہ ہو اور اس کی ماں کو جانے میں دیر ہو جائے اور بچے کو زیادہ تکلیف, اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ کا فرض نماز کو مختصر بنا دیتا ہوں. شاید ہم دنیاوی معاملات میں مختصر نہیں ہوئے کبھی, ہم نے نماز کو تو مختصر نہیں, ہم نے دنیا کے معاملات کو, اپنے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو ہم رات کے 3 بج گئے نہیں دیکھتے. شادی ہے یار, 2 دن کی تو بات ہے, نہیں سوئیں گے کون سے مر جائیں گے. حضور کی ذات اقدس جو رحمت ہے نا, تو حضور کا یہ پیغام بھی ہمارے لیے ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں, جو ہمارے بڑوں پر رحم نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, حضور فرماتے وہ ہمیں سے ہے ہی نہیں. جس کے دل میں رحم نہیں وہ مصطفیٰ کی سیرت پر نہیں, حضور کے اسوا پر نہیں. یار مومن ہے تو مومن کے دل میں تو رحم ہونا چاہیے. آپ کو کسی غریب کی نیند کا خیال نہیں ہے, آپ کو کسی بوڑھے آدمی کی نیند کا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ یا تھوڑا تو احساس پیدا کرے, احساس ہی تو زندگی ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم غلام کو ساتھ میں لیا اور کہا چل آج شاپنگ کرنے کا دل کر رہا ہے, خریدی کرنے کا. مارکیٹ گئے اور ایک جوڑا قیمتی خریدا, قیمتی, اور ایک جوڑا سستا والا خریدا. غلام سمجھ گیا کہ قیمتی جوڑا اپنے لیے خریدا ہے اور سستا والا میرے لیے خریدا ہے, کیونکہ یہ ہماری تو آج یہی مینٹالٹی ہے. جب سیٹھ صاحب کے گھر پہ شادی ہوتی ہے تو جو نوکر ہوتا ہے نا دکان پر جاتا ہے بڑے شو روم میں, یار جو سب سے قیمتی تیرے یہاں ڈریس ہو نا وہ دکھا, میرے سیٹھ کے لڑکے کی شادی ہے نا.
اور وہ سب سے قیمتی تحفہ پیش کرتا ہے. اور جب نوکر کے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو سیٹھ صاحب کسی معمولی دکان پر جا کر کہتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، جا کر کہتے ہیں یار جو سب سے ہلکا ہو نا وہ دکھانا، وہ نوکر کے یہاں شادی ہے تو اس کو دینا ہے. سوچئے یہ ہماری گئے مولا علی، احساس دیکھیں احساس کیا ہوتا ہے. ایک قیمتی جوڑا خریدا اور ایک ہلکا جوڑا خریدا، اور جب پلٹنے لگے اس جگہ پر آئے جہاں سے دونوں کے راستے الگ ہوتے تھے، غلام کا بھی اور مولا کا بھی. تو مولا نے غلام سے کہا کہ لا میری جوڑی مجھے دے اور اپنی جوڑی لے کر تو اپنے گھر جا. میں اپنے گھر جاتا ہوں. تو اس نے کیا کیا، جو قیمتی جوڑا تھا نا مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا، آقا ہے تو قیمتی اپنے لیے خریدے ہوگے. مولا علی کہتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، یہ تو تیرا ہے، میرا تو وہ ہے. کہا حضور آپ آقا میں غلام. کہا بھی تو جوان ہے، جوانی میں تجھے زیادہ اس کی ضرورت ہے. صرف احساس بتانا چاہتا ہوں، یہ احساس ہم نے کسی کا احساس نہیں کیا، ہمیں کسی کی نیند کا احساس نہیں. ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کتنی نماز فرض ہے؟ یار پڑھتے نہیں بولیے تو صحیح. 5 وقت. اللہ کرے کہ آج بیٹھے ہیں اور یہ مبارک گھڑی ہے، اللہ پاک سب کو 5 وقت کا نمازی بنا. کوشش کیجئے یار، نماز سے اپنا مستقبل بدل لیں. جی ہاں، اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی. حضور علیہ السلام پر 6 وقت کی نماز فرض ہے. حضور علیہ السلام تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. ایک دن تہجد میں اٹھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بہت آسانی سے کھڑے ہوئے کہ کہیں آواز نہ پیدا ہو اور حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے. تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی. حضور اٹھے تو آنکھ کھل گئی، لیکن وہ ایسی ہی سوئی ہوئی تھی کہ جیسے پتا چلے کہ سوئی ہوئی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایسے پنجوں کے بل، انگلیوں کے بل حضور چلے. پیر اٹھا کے، پورا پیر رکھ کے اگر چلتے تو ہو سکتا پیروں سے آواز آتی. حضور ایسے چلے انگلیوں سے تاکہ آواز پیروں سے پیدا نہ ہو. نماز پڑھی حضور اور جب واپس آئے سونے کے لیے تو حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ چلنے کا انداز کچھ عجیب تھا، سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تو سوئی تھی نا تو مجھے احساس ہوا کہ کہیں تیری نیند نہ اڑ جائے نا، تو اس لیے میں اس طرح سے چلتا تھا. نبی ہو کر بیوی کا احساس کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر اپنے بھائی کا احساس نہیں کریں گے. ہمارے تو اب وہ ڈی جے سسٹم پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، جلوس بھی ہمارے محفوظ نہیں رہے ہے نا. پتہ نہیں ہم کس کو سنانا چاہتے ہیں یار. جس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں نا اس کے کانوں کی طاقت کا حال یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو تھوڑا احساس کسی کے لیے پیدا کریں. آپ کسی کے لیے، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نا، زمین پر رحم کرو اللہ آسمانوں میں تم پر رحم فرمائے گا. کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو تھوڑا رحمت کا جو حصہ ہے، مومن ہے تو رحم ہونا چاہیے، تو یہ حصہ آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور حضور نے جو رحمت کا حصہ جو کائنات پر، اور آج بھی اگر دنیا اس رحمت کا حصہ حاصل کرتی ہے تو یاد رکھیے گا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری رحمتیں ہم کو عطا فرما رہا ہے. حضور آج قبر انور میں بھی ہے تو ہمارے لیے رحمت ہی ہے نا. حضور علیہ السلام ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے رحمت ہے. حضور کی ظاہری حیات، جب تک حضور ظاہری حیات سے تھے تب بھی رحمت تھے، اور وصال کرنے کے بعد بھی حضور رحمت ہے. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا شاید آپ کے لیے. سنیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی امت پر رحمت کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی قوم پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو ان کو زندہ رکھتا ہے اور ان کے نبی کو وصال فرما دیتا ہے، موت دے دیتا ہے.
آپ سمجھے، اللہ جب کسی قوم پر رحمت نازل فرمانا چاہتا ہے تو قوم کو زندہ رکھتا ہے، لیکن ان کے نبی کو موت دے دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ نبی آگے جا کر ان کے لیے تیاریاں کرے، یہ نبی آگے جا کر ان کے لیے تیاریاں کرے۔ تو ہمارے آقا جب تک ہمارے ساتھ ظاہری حیات کے ساتھ تھے تب بھی رحمت ہے، اور آج اگر قبر انور میں ہے تب بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ حدیث پاک نہیں ہے، آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج بھی میرے امتیوں کے نامہ اعمال میری بارگاہ میں قبر انور میں پیش ہوتے ہیں۔ جب میں نیکی دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب اپنے کسی امتی کے گناہ کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ یہ رحمت نہیں تو فرمایا کہ میری ظاہری حیات بھی رحمت، اور وصال کے بعد اگر میں قبر انور میں رہوں تو یہ بھی رحمت ہے۔ تو جب اللہ کسی قوم کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے نبی کو وصال کروا دیتا ہے، اس کا نبی انتقال کر جاتا ہے تاکہ وہ آگے جا کر تیاریاں کرے۔ لیکن جس قوم پر عذاب برسانا چاہتا ہے نا، نبی کو زندہ رکھتا ہے اور قوم پر عذاب ڈال کے قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جائے پچھلے امتوں میں جائیے، نبی زندہ ہوتے تھے، دعا کی مولا تباہ برباد کر دی، قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو ہم سے پہلے حضور علیہ السلام جو تشریف لے گئے تو یہ ہمارے لیے رحمت ہی ہے کہ قبر انور میں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہوں گے کہ جب قبر میں مردہ جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں، وہاں بھی سمجھ لیجئے جو تیسرا سوال ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے تو یہ امتیوں کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور کا دیدار ہو جائے قبر انور میں تو یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو یہ قرآن کا جو یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو پہلے تھے رحمت حصہ پا رہے تھے وہ بھی حضور ہی کی رحمت تھی، جو اب پا رہے ہیں وہ بھی حضور ہی کی رحمت کا حصہ ہے، اور صبح قیامت تک بلکہ میدان محشر میں بھی لوگوں کو رسول اللہ کی رحمتوں کے نظارے نظر آئیں گے۔ کسی کو حوض کوثر سے پکڑ کے جنت میں لے جانا، کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا تو اسے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لا کر اس کی بخشش کروانا، یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ پاک حضور کی رحمت کا حصہ ہمیں ہمیشہ عطا کرتا رہے، اور حضور ہی کی رحمت میں زندہ رکھے، حضور ہی کی رحمت میں موت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن بھی رسول اللہ کی رحمت کا سایہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔